معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشہور و معروف شیخ سراج السالکین برہان الواصلین مشہور زمانہ ولی کامل حضور پیر خواجہ صوفی محمد اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی پروقار تقریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے ساتھ بھی اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور جو اس سلسلہ عالیہ کا طرہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی ان موضوعات پر ان کی تقریب سجتی ہے وہاں پہ پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ خصوصی طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج کا اسٹیج اہل سنت کے نامور مشائخ، علماء، محققین، اساتذہ، خطباء، حفاظ، قراء اور زعمائے اہل سنت سے بھرا پڑا ہے۔ تقریب کی صدارت آستانہ عالیہ اسلمیہ شادپور شریف کے سجادہ نشین، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، صوفی باصفا حضرت صوفی محمد ریاض احمد اسلمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، اور بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں آفتاب طریقت، سبحان اللہ، ماہتاب شریعت، صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صوفی پیر محمد اصغر صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور حضور والی شادپور شریف کے ایک اور خلیفہ بطور مہمان خصوصی جلوہ فرما ہیں، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت حضرت صوفی پیر خواجہ محمد ارشد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور میزبان مکرم ہیں صوفی باصفا پیر طریقت، مرد درویش اور مرد خود آگاہ محترم المقام حضرت صوفی پیر خواجہ محمد یوسف صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اسٹیج پر جتنی ہستیاں تشریف فرما ہیں، میرا دل چاہتا تھا
کہ تمام ہستیوں کے اسماء گرامی ان کے القابات کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، لیکن وقت کی نزاکت جو مجھے اس طرف کھینچتی ہے کہ جو گزارشات اپنی کرنی ہے وہ ضرور وقت کے اندر ہی کر دینی چاہیے۔ اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا عذر جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے میری اس جسارت سے درگزر کیا جائے کہ میں تمام ہستیوں کے اسماء گرامی نہیں لے سکا، اور خصوصی طور پر سرزمین پاکستان سے ہمارے انتہائی علمی، مذہبی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ جو حضور مفتی اعظم پاکستان کے لخت جگر ہیں اور اہل سنت کے علماء کے سر کے تاج ہیں، حضرت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کی بھی جلوہ گری ہوئی ہے اور اسٹیج پر وہ جلوہ فرمائے۔ اہل سنت کے نامور علماء کے خطابات بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، میری موجودگی میں بھی خطابات ہوئے ہیں انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں۔ انگریزی زبان میں الازہر یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا اچھا خطاب فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کی اس مسجد کے خطیب اعلیٰ اور ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی اور استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی اختر علی علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کا خطاب بھی بڑا موضوع کے عین مطابق رہا ہے۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں جو انتہائی فتنوں کا دور ہے، کسی خانوادے کے افراد کو اگر اہل سنت کی صحیح تعلیم سے مالا مال کیا جائے تو یہ اہل سنت کے لیے خوش بختی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل سنت کی صحیح تعلیم سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی خانوادے کے جو چشم و چراغ افراد ہیں، ان کی نسل ہیں، اگر وہ اعمال صالحہ اپنائیں تو یہ ولایت کا ایک درجہ ہے جس پہ انہوں نے قدم رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آستانہ عالیہ شادپور شریف یہ ایسا آستانہ ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک اہل سنت کے نظریات کا حامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی میدان میں بھی ہم نے ان کا جو پلڑا ہے اس کے اندر کسی ایک طرف ہم نے جھکاؤ نہیں دیکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفرید سے بھی پاک ہیں اور افراد سے بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا دامن جو ہے وہ رافضیت سے بھی پاک ہے اور خارجیت سے بھی پاک ہے۔ عین نظریہ اہل سنت کے مطابق ان کی تعلیمات ہیں جو وہ اپنے ماننے والوں تک بہم پہنچا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے مریدوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو بیعت ہونے کے بعد سنت مصطفیٰ سے مالا مال نہ ہوتا۔ قریب 95% افراد پہلے تو بالکل ہی 100% تھے، اب میں کچھ جوان دیکھتا ہوں جو نئے نئے آئے ہیں، تو اس اعتبار سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 95% افراد ایسے ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شادپور شریف، جیوے 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 حضرت صاحبزادہ والا شان علماء اہل سنت، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور
ایک اور بات جو خصوصی طور پر اس سلسلے کو نصیب ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کا بندہ بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کوئی مرید ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرشد جیتے مرشد جیتے اللہ اور بذات خود جو حضور خواجہ خواجگاں کے لفت جگر ہیں ان کے اپنے حسن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پیروں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن سے بھی مالا مال کیا ہے اور باطنی دولت سے بھی ان کو مالا مال فرمایا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور غالباً یہ حدیث ہے، فرمایا گیا ہے کہ الشجرۃ تعرف بثمرھا، سبحان اللہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کسی نے درخت دیکھنا ہو تو وہ اگر اس کا پھل دیکھ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا درخت ہے جس پہ لگنے والا یہ پھل ہے۔ ایک اور بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگرچہ آپ حضرت خواجہ خواجگاں کے سارے روحانی بیٹے ہیں اور آپ سارے ان کی نمائندگی کرنے والے ہیں، آپ میں سے ہر شخص میں ان کا حسن نظر آتا ہے، لیکن جو ان کے نسب کے بیٹے ہیں ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد محترم کے حسن کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو اور اس سلسلے کو صبح قیامت تک اسی طرح بارآور فرمائے۔ آمین۔ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنا جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کاملین کی محبت کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو حدیث صحیح میں فرمایا گیا کہ اس بندے کو رب ذوالجلال کی محبوبیت کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بھی اولیاء کاملین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ سبحان اللہ والمتزاورین فیہ سبحان اللہ والمتجالسین فیہ سبحان اللہ والمتبادلین فیہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے کرم سے یہ چاروں خوبیاں آج کی مجلس میں آنے والے قریب قریب ہر شخص کو حاصل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں لیکن اس سے محبت ٹوٹ ٹوٹ کے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ نہ ان جیسا ہے، نہ زہد و ورع ان جیسا رکھتا ہے، نہ عبادت میں ان جیسا ہے، نہ تقوی میں ان جیسا ہے، نہ پرہیزگاری میں ان جیسا ہے، لیکن محبت ٹوٹ ٹوٹ کے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من حبہ۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے سن، اس کا جواب یہ ہے
جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا جو دنیا میں اللہ کے ولیوں کے گروپ میں مل جاتا ہے قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال ان کو انہی کے زمرے میں اٹھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل سبحان اللہ واحد فی المشرق سبحان اللہ وآخر فی المغرب سبحان اللہ. لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی. سبحان اللہ. جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے پھر اس پر عادت ڈالتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شعروں پہ سبحان اللہ زیادہ کہا جاتا ہے، یا پھر لطیفوں پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا پھر کہانیوں پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ رواج تبدیل کر کے اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ جب حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے یا رب کا قرآن پڑھا جائے اس پر دیوانہ وار سبحان اللہ کہہ دیا جائے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سارے زمانے کے شعراء کے شعر ترازو کے ایک پلے میں ڈال دیے جائیں. ہمارے آقا محمد عربی کا زبان اقدس سے نکلنے والا ایک جملہ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ کر وزن کیا جائے، خدا کی قسم اس کا وزن پھر بھی باری رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اس اللہ. بات میں یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی آج کی نشست ذرا تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تھکاوٹ اور آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ آپ اب نشست اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اسلمیوں کے لیے یہ لائق نہیں کہ جب نعرہ لگے تو آدھے بندے بولیں آدھے خاموش رہ جائیں، کیونکہ ان کی تو جو اللہ کی ضرب لگتی ہے اس سے بھی دشمن کے وانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کا چہرہ ویسے ہی حسین بنایا ہے، تو کسی محفل میں منہ بسور کے بیٹھ جانا یہ اس محفل کے شایان شان نہیں ہوتا. چہرے میں مسکراہٹ ہو تو ویسے ہی گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ. سبحان اللہ. تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے چہرے میں مسکراہٹ رکھو. میں زیادہ دیر تو نہیں لگاؤں گا، دو چار حدیثیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور اپنا مضمون بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو بندے اللہ کی محبت میں بندھ جائیں، اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، یہ اس سے بڑھ کر پھر بود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر دوری ہے ان کے درمیان، مسافت کا ہی حال ہے. ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں، چہرے کی زیارت کا شرف و اعزاز بھی حاصل نہیں کر سکا، محض اللہ کے لیے اس کے چہرے کے اجالی کا قیدی ہو گیا ہے، محض اللہ کے لیے اس کی زلفوں کا اسیر ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے. اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لجمع اللہ بینہما سبحان اللہ. یوم القیامہ. سبحان اللہ. قیامت کا دن آئے گا، رب ذوالجلال ان دونوں کو ضرور جمع فرمائے. سبحان اللہ. مشرق والے محب کو اٹھا کر مغرب میں رہنے والے محبوب کے قدموں کے ساتھ رکھے گا، سبحان اللہ. اور وہاں پہ پھر اس کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود رب ذوالجلال کی طرف سے اس کا تعارف کروایا جائے گا کہ اے بندے یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تیرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، مولانا نور خواجہ خواج خان. معلوم ہوا کہ جہاں قیامت کے دن محبوب ہوگا وہاں اس کا سچا محب ہوگا. سبحان اللہ. اب اگر میں یوں کہوں کہ جہاں پہ حضرت خواجہ محمد اسلم ہوں گے وہاں پہ ان کا ہر چاہنے والا ان کے ساتھ ہوگا. اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے
عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد 2-4 باتیں بھی عرض کروں گا۔ یہ حدیث بھی بڑی مشہور اور معروف ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ سبحان اللہ، ابھی آپ کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ نہیں دیا بھئی، آپ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حدیث سناؤں میں آپ کو، کبھی میری طرف بھی دیکھو نا فقیر کی طرف بھی، تاکہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ اس کے کرم سے۔ یہ فقیر حدیث پڑھ رہا ہے اور حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، نہ اپنے ابا کا کلام پڑھتا ہوں نہ کسی اور کے ابا کا پڑھتا ہوں، محمد عربی کا کلام سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر حدیث سنو، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر ضرور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو نا، ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر ضرور جنت کے راہی ہو جائیں۔ اور راوی کہتے او 700,000 کہتے مجھے تھوڑا شک لگتا ہے کہ سرکار نے 70,000 فرمایا یا 7 لاکھ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک روایت ہو گئی 70,000، دوسری ہو گئی 7 لاکھ۔ سبحان اللہ، 7 لاکھ افراد حساب و کتاب کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت سبحان امجد اللہ، علی اعظمی صاحب بہار شریعت، سبحان اللہ، جنہوں نے بڑی مشہور اور معروف کتاب لکھی ہے بہار شریعت، اس کے پہلے حصے میں وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے وہ افراد جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، ان کی تعداد جو صحیح حدیث سے معلوم ہوئی ہے وہ 4 ارب 90 کروڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں 100,000 ہو تو 1 لاکھ ہوتا ہے ہماری زبان میں، اور 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ ہوتا ہے، 100 کروڑ ہو تو 1 ارب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صحیح حدیث میں جو تعداد آئی ہے 4 ارب سبحان اللہ، 90 کروڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہو نا سبحان اللہ تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، 4 ارب 90 کروڑ بندہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ حساب و کتاب کے بغیر جائے، ہم نہ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ فرمایا حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس پر بس نہیں ہوئی کہ 4 ارب 90 کروڑ پر بس ہو جائے، فرماتے ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جن میں سے ایک کے ساتھ 70 ہزار اور لگا دیں گے، ان کو بھی لے جا جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جائیں گے کیسے؟ اتنے افراد ہیں جو حساب و کتاب کے بغیر جائیں۔ ایمان سے کہنا عمل سے ممکن ہے؟ عمل کی بات آئے تو عارف کھڑی بھی کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جائے منہ کالے۔ یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ عمل کی بات آئے تو بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا پیش کیا، یہاں تک کہ سلطان العارفین، سلطان باہو، سبحان اللہ، جن کو ولیوں کا سلطان کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جن کو عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جن کی غیرت ایمانی کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے فرمان رواؤں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی اپنے ناموس عشق کی توہین سمجھتے تھے، بڑے بڑے دنیا داروں کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتے تھے، اور بڑے بڑے کھیتوں کھلیانوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر سونے میں تبدیل کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، سلطان باہو عمل کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نام ہے شیر، ہماری زبان ہے سبحان پنجابی، اللہ،
پر ٹن ہوتا ہے جی، یا پر کوئنٹل ہوتا ہے جی، یا پر ہیکٹو ہوتا ہے. سب سے چھوٹا بھی معنی ہے سیر. ہمارے من بھی ہوتا ہے 40 سیر کا ایک من ہے، لیکن یہ فرماتے میں وہ بھی 40 سیر والا بھی نہیں. سب سے چھوٹے پیمانے سے چلے، نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی. ایک سیر میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، ایک پاؤ میں 4 چھٹانک ہوتے ہیں، اور ایک چھٹانک میں 5 تولے ہوتے ہیں. ہر تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں، ہر ماشے میں 8 رتی ہوتی ہے. سنو کیا کہتے ہیں، کہتے نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی ہوں تے رتی ہوواں بج رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہ ہی ہوں. سبحان اللہ. اللہ دعا سے کہو سبحان اللہ. کہتے جو سب سے چھوٹا پیمانہ ہے، میں تو وہ بھی نہیں تو کام کیسے پورا ہوگا. کہتے نہ میں سیر ہوں نہ میں پاؤ ہوں نہ میں چٹاک ہوں نہ میں تولا ہوں نہ ماشا ہوں نہ رتی ہوں، تو کام کیسے بنے گا؟ کہتے کام تب بنے گا جب محمد عربی کی طرف سے شفاعت کا جو چاہت ہے وہ مجھے عطا کر دی جائے. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ جب فضل الہی ہے. ہوگا، جب فضل الہی ہوگا تب کام پورا ہوگا. حضرات غور فرمائیے، 4 ارب 90 کروڑ، اور ان میں سے بعض ایسے جن میں سے ایک ایک کے ساتھ 70 ہزار اور جائیں گے. کیسے؟ حدیث سنو، متماسکون سبحان اللہ. آخذ بعضهم بعضا، سبحان اللہ. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، سبحان اللہ. ایک دوسرے میں ہاتھ دیے ہوئے. سبحان اللہ. میں ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس دور کے اندر 1400 سالوں میں ہاتھوں میں ہاتھ کس شعبے میں دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات کی. کون سا شعبہ ہے جس میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد و پیمان کیا جاتا ہو؟ ارے پہلے زمانے میں کچھ شعبے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے جاتے، وعدہ کیا جاتا. ان کئی سالوں کے اندر صرف ایک ہی شعبہ ہے پیری مریدی کا جس میں ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، پھر وعدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. متماسکون آخذ بعضهم بعضا، سبحان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا سبحان اللہ. لا يدخل اولهم سبحان اللہ. حتی يدخل آخرهم. سبحان اللہ. اس ٹولے کا پہلا بندہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اسے کہا جائے گا آ دیکھ رب ذوالجلال کی جنت ہے، کوثر و سلسبیل کے دریا لہریں لے رہے ہیں، حوران جنت دامن پھیلائے کھڑی ہیں، اور سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دعوت نظارہ دیتے ہیں، دودھ شہد کی نہریں جاری ہیں، پاکیزہ ماحول ہے، کستوری کی بارش برستی ہے. سبحان اللہ. آج جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. حدیث مصطفیٰ کہتی لا يدخل اولهم. سبحان اللہ. کبھی میرے ساتھ چلو نا مسکرا کے. سبحان اللہ. سبحان حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. حدیث مصطفیٰ آقا کونین فرماتے اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت پہ دروازے پہ کھڑا ہوگا، اسے کہا جائے گا جا جنت میں، وہ کہے گا نہیں جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کسی دنیا دار کے سامنے کھانا رکھ کے پوچھو نا، کھائے گا نہیں؟ سبحان اللہ. بڑی بڑی لیگوں والے جھگڑ پڑتے، بڑے بڑے گروپوں والے کھانا کھلتے ہی ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے، کپڑے خراب کر لیتے، اور اپنی جو ان کی ناموس ہوتی ہے اس کو بھول جاتے. لیکن حدیث صحیح کہتی ہے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اس اللہ کے بندے سے کہا جائے گا جا جنت میں، وہ کہے گا نہیں جاتا. پوچھیں گے کیوں نہیں؟ کہے گا اس وقت تک نہیں جب تک کہ میرے ٹولے کے سارے بندے مجھ سے پہلے جنت میں داخل نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور خواجہ خواجگان دربار عالیہ شاہ. لا يدخل اولهم حتی يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا. اور مجھے یاد آتا ہے شاید عارف کھڑی نہیں سی کا ترجمہ کیا ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال
ان کی سنت کے سانچے میں ڈل کر رب کی دوستی کے مرتبے پر فائد ہوئے، قیامت کے دن بھی اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کریں گے، پہلے ان کو بخشوائیں گے، بعد میں خود جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب توجہ طلب ہے، یہ بات اس ٹولے کا پہلا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج پوچھتے ہیں کون ہو، کوئی کہتے جی قادری ہوں، کون ہو کہتے جی نقشبندی ہوں، سبحان اللہ، کون ہو جی کہتے چشتی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون ہو کہتے جی سور وردی ہوں، کہاں سے چلے ہو، کہاں سے چلے ہو، کوئی کہتے جی صدیق اکبر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جم کے کہا، سبحان اللہ، کوئی کہتا جی حضور مولا علی شیر خدا سے، سبحان اللہ، کوئی کہتا فاروق اعظم سے، کوئی کہتا عثمان غنی سے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اس ٹولے کے پہلے بندوں میں جو ہراول دستے میں ہستیاں ہوں گی، ان میں صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ٹولے کے اندر کہیں جھنڈا لہرا رہا ہوگا سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ کہیں جھنڈا لہرا رہا ہوگا، کہیں جھنڈا لہرا رہا ہوگا بہاؤالدین نقشبند بخارا کا، کہیں حضرت با یزید بستامی ہوں گے، کہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی ہوں گے، کہیں مجد الفسانی ہوں گے، عزیزان گرامی قدر کہیں خواجہ اجمیر کا جھنڈا ہوگا، کہیں بہاؤالدین سہروردی کا جھنڈا ہوگا، اور اسی جو ٹولے میں آپ کے پیر و مرشد خواجہ محمد اسلم بھی کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جائیں گے کیسے؟ قیامت کے دن ان کے چہروں کا حال کیا ہوگا؟ حدیث کہتے وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا۔ ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا کہنا ہے اس کا کہ جس کا چہرہ دنیا میں بھی چمکتا ہو، قبر میں بھی چمکتا ہو، حشر میں بھی چمکتا ہو، بعد الوصال بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہو، جنت کے اندر قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہو، اور وہ چہرہ وہی ہوگا جو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو، جس کو براہ راست مصطفیٰ کا فیض نصیب ہوتا ہوا ہو۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو سبق آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے پڑھا دیا کہ جہاں بھی بیٹھو پہلے اللہ اللہ کے نام کی مالا جپو۔ ایک بندہ خالی زبان سے ذکر کرتا، ایک بندے کے جسم کا پورا ہر رونگٹا ذکر کرتا۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کے ذکر سے محروم رہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر سے محروم رہتا ہے وہ مردہ ہے۔ ذکر سے محروم شخص زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ، زمین کے نیچے ہو تب بھی مردہ، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے پھر بھی مردہ، کان بڑے باریک رکھے پھر بھی مردہ، زبان کینچی کی طرح چلائے پھر بھی مردہ۔ زمین کے اوپر ہو مردہ، زمین کے نیچے ہو مردہ۔ کون؟ جو اللہ کے ذکر سے محروم رہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دو نا، زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ، زمین کے نیچے چلا جائے پھر بھی زندہ، وہ ہر حال میں زندہ ہی رہتا ہے اللہ کے کرم سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب زبان کرتی ہے دل نہیں کرتا، یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ
سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ جن کے سر پر دست شفقت رکھا حضرت پیر سیال نے. سبحان اللہ حضرت تاجدار گولہ سے کسی بندے نے کہا حضور 30 سال بیت گئے، اللہ اللہ زبان کرتی ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا. بندے پوچھنے جاتے ہیں پیروں سے، بتاؤ جی زبان کہتی ہے، صوفی اصغر صاحب بتاؤ، سبحان اللہ حضرت صوفی ارشد صاحب بتاؤ، خواجہ یوسف صاحب بتاؤ، سبحان اللہ حضرت قاضی شبیر صاحب بتاؤ، حضرت صوفی محمد حنیف صاحب بتاؤ جی زبان کرتی ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا. بندے سوال کرتے دن رات، بتاؤ جی کیا کریں. اس کا جواب تاجدار گولڑا نے دیا، کہتے زبان سے کرتا ہوں 30 سال ہو گئے، دل میں کچھ نہیں ہوا. آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اس پر شکر کرنا اللہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ جسم کا ایک رونگٹا تو اللہ اللہ کرتا ہے، ایک عضو تو اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا ہے، ایک عضو کی برکت کی وجہ سے تیرا پورا بدن آگ سے بچایا جائے گا. جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا جس کا ایک عضو بھی بدن کا اللہ اللہ کے نام کی مالا جپنے لگ جائے، اگر کسی کا پورا بدن لگ جائے پھر اس کا حال کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول یا زندہ باد. ایک بات میں آپ سے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. سبحان جو اللہ. نظریہ اہل سنت ہے، اہل سنت کے عقائد کے اماموں میں ایک ہستی ہوئی ہے جن کا اسم گرامی ہے امام ابو الحسن اشعری. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے عقائد کے باب میں 3 مذہب ہیں. 3 مذہب ہیں. اہل سنت کے میدان فتویٰ میں 4 مذہب ہیں، جیسے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہے، سبحان اللہ. حنبلی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے کرم سے ہمارے ہاتھوں میں جس ہستی کا دامن ہے وہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل سنت کے عقائد کے باب میں 4 مذہب ہیں. ہماری کتابوں کے اندر اکثر کتابوں میں 2 مذہب لکھے عقائد کے باب میں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 3 مذہب ہیں میدان عقائد میں. ان میں سے ایک ہیں ماتوریدی، ایک ہیں اشاعرہ، سبحان اللہ. اور ایک ہیں حنابلہ. سبحان امام احمد بن حنبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رخ عطا کیے. سبحان عقائد کا باب بھی عطا کیا ہے، فتوے کا باب بھی عطا کیا ہے. اللہ. سبحان یعنی ان کو ماننے والے میدان عقائد میں اپنے آپ کو حنابلہ کہلاتے. باقی 2 امام ہیں، ایک ابو الحسن اشعری، ان کے ماننے والے اشاعرہ ہیں. دوسرے امام ابو منصور ماتوریدی، سبحان اللہ. یہ ان کے ماننے والے ماتوریدیہ کہلاتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ماتوریدی. کون ہے خوشی سے جھوم کے کہ آپ کو پتا چل گیا بھی آپ کے امام کا نام کیا ہے. سبحان. اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی لکھیں. اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں بھی اتنی بلند و بالا، وقت کے مجدد اور بذات خود امام ربانی مجد الفسانی کا نام بھی لکھا جائے تو جہاں ان پہ نام کے ساتھ حنفی لکھا جاتا ہے وہاں ان کے ساتھ ماتوریدی بھی لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی ہستیاں. اور پھر بذات خود داتا گنج بخش علی حجویری بھی اپنے ماتوریدی ہونے پر ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی ہستی. امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ حضور صدیق اکبر کے بارے میں کہا ہے، سبحان اللہ. آپ کا سینہ ٹھنڈا کر جائے گا. وہ سبحان کہتے ہیں اللہ. صدیق اکبر کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ، لم یزل ابو بکر سبحان بِأَهْلِ اللہ. الرَّضَى مِنْهُ. سبحان اللہ. حضرت امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں صدیق اکبر کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا سبحان اللہ. جب ان کو اپنے رب کی رضا حاصل نہ رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو صرف نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، غیر نبی کو تو حاصل نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کا مرتبہ بے شک بڑا اونچا ہے. کچھ نے ان کا قول مانا، کچھ نے اس پر کچھ کلام کیا. اس کے بعد صاحب ارشاد الساری امام قسطلانی نے اہل سنت کا نظریہ لکھا کہ جس پر اہل سنت نے اتفاق کیا، جس پر اہل سنت نے اجماع کیا ہے وہ یہ ہے، فرماتے لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها. ابو بکر کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ وہ سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے، بعد میں بھی درجہ ایمان پہ فائز ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
حضور صدیق اکبر سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن، سبحان صدیقی اللہ ہو، نقشبندی ہو، آپ کے پیر کی بات سنا رہا ہوں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، یہ مرتبہ صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ بے شک سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر فرمایا گیا لم یزل ابو بکر مومنن سبحان قبل اللہ البعثۃ و بعدہا، سبحان ابو اللہ بکر نبیوں کے بعد وہ مرتبہ رکھتا ہے سبحان کہ اس کی اللہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہ کیا گیا ہو، نبوت کا اعلان نہیں ہوا ابو بکر پھر بھی مومن ہے، نبوت کا اعلان ہوا پھر بھی ابو بکر مومن۔ سبحان اللہ اس پر پھر اعتراض ہوا، ذرا غور فرمائیے، اس پر پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ اگر پہلے ہی مومن تھے، توجہ ہے نا، اگر پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو جی فلاں وقت ایمان لائے؟ سبحان اللہ جیسے ہمارے کہتے ہیں صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے، سبحان اللہ پھر ہمارے حق کہا جاتا ہے در مولا علی شیر خدا سب سے پہلے لائے، سبحان اللہ پھر کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لائے، سبحان اللہ پھر بعض کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ چار قول ہیں جن میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تطبیق دی، سبحان اللہ کہتے ہیں اگر پہلے ہی مومن تھے ابو بکر سبحان اللہ سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے، سبحان اللہ تو پھر یہ کیوں کہتے جی فلاں وقت ایمان لائے؟ اس کا جواب پھر اعلیٰ حضرت نے سبحان فتاوی اللہ رضویہ شریف میں سبحان جلد اللہ نمبر 28 میں دیا۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی بات تو تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں، بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نبی تو سارے پیدائشی مومن ہوتے ہیں، سبحان اللہ نبیوں میں تو کوئی ایسا نہیں جو پیدائشی مومن نہ ہو، بلکہ صحیح نظریہ اہل سنت تو یہ ہے جس کو خیالی کے حاشیے میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے کھولا ہے اور فرمایا ہے النبی نبیٌ ولو کان فی بطن امہ، ارے نبی نبی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نبی۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ نبی تو ہر حال میں نبی ہوتا ہے، بلا میں سبحان اللہ سبحان یہ اللہ نظریہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے 1,24,000 کے قریب یا 2,24,000 کے قریب سبحان اللہ جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جو پیدائشی نبی نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلا نواز سے جون کے سبحان اللہ کا، سبحان اللہ سوائے ایک نبی کے، ایک نبی ایسے ہیں جو پیدائشی نبی نہیں، وہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، سبحان اللہ جن کو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ ایمان سے کہو موسیٰ کی دعا رب کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ ایک بندہ نبی نہیں اس کو نبی بنایا۔ محمد عربی کی دعا کا حال کیا ہے رب کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے قبول ہوتا ہے؟ اب میں زیادہ دیر تو آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ مضمون تھوڑا سا وقت ضرور چاہتا ہے، لیکن اتنی بات کروں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں، کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدائشی نبی ہیں، پیدائشی مومن ہیں۔ سبحان اللہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ان کے لیے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، سبحان اللہ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے کہا سبحان اللہ ابراہیم اسلام لا، سبحان صدیق اللہ اکبر کی شان سننی ہے، ذرا توجہ فرماؤ نا میری طرف، سبحان اللہ سارے نقش بندی بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے۔ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام سے رب کہتا ہے ابراہیم اسلام لا، تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے مولا پہلے ہی لا چکا ہوں اب کیا لاؤں؟ رب ذوالجلال کا فرمان سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے؟ کہتے اسلمت سبحان اللہ لرب العالمین، سبحان اللہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لایا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام لاتا ہوں۔ سبحان اعلیٰ حضرت کہتے جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ اسلام لاتا ہوں ان کے پچھلے اسلام کو نقصان نہیں دیتا، حضرت ابو بکر کے لیے یہ کہنا کہ فلاں وقت ایمان لائے ان کے پچھلے ایمان کو نقصان نہیں دیتا، سبحان اللہ اس سبحان لیے وہ اللہ پہلے دن سے مومن ہے اور آخر دن تک مومن
سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آخر میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ طریقت والے افراد کے لیے۔ سبحان سلسلہ اللہ عالیہ چشتیہ میں ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں آج سے 450 برس پہلے، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی۔ سبحان اللہ انہوں نے ایک اپنے سلسلے کی کتاب لکھی پیری مریدی کے عنوان سے، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے اس کا دل ہلا دے گی وہ کتاب۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کوئی مرید اس وقت تک اپنے پیر سے فیض نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنا دل پیر کے حوالے نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان دل پہ تالا لگا کے رکھے، پھر کہے میرا پیر دیتا کچھ نہیں، کہہ دے یہ خام خیالی ہے۔ بے شک کوئی مرید اس وقت تک فیض نہیں لے سکتا بے شک اپنے پیر سے جب تک کہ اپنا دل پیر کے حوالے نہ کرے۔ سبحان اللہ اور ساتھ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی صحبت میں 350 برس بیٹھا لیکن دل نہیں دیا۔ بے شک نبی کا بیٹا ہو، رسول کا بیٹا ہو، صحبت اٹھائے 2-4 دن نہیں 350 برس، دل اپنے باپ کے حوالے نہیں کیا، جہنمی ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ کہتے کتنی مدت بھی بیٹھو دل نہ دو کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں پڑھتا تھا مجھے خیال آتا تھا کہ نبی کا بیٹا ہو، رسول کا بیٹا ہو، دل نہ دے اپنے بابا کو جہنمی ہو جائے، اس کتے کی عظمت کا کیا کہنا جو اصحاب کہف کے دروازے پر آ کے بیٹھا ہو دل دے گیا ہو۔ سبحان اللہ معلوم ہو دل دے کے کتا بھی آئے اس پر بھی رب کا کرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے جس حال میں بھی آؤ اپنے پیروں کے دل کے ساتھ اپنا دل ملا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ سبحان اللہ بے شک اگر سنی نہ ہو، صحیح العقیدہ نہ ہو، کتنے مرید بھی رکھتا ہو، کتنی چاکو کتنی چمک دمک اپنے دامن میں رکھتا ہو، اگر وہ سنی صحیح العقیدہ نہ ہو جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہے، اور جہاں وہ گرے گا وہاں اس کے مرید گریں گے۔ بے شک دیگر شرطوں کے ساتھ یہ شرط بڑی مرکزی ہے کہ پیر صحیح العقیدہ سنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دل چاہتا تھا میں کچھ گفتگو اور بھی عرض کروں لیکن وقت بہت زیادہ لے گیا ہوں۔ میں نے آپ کی سمع خراشی کی ہے، معافی کا طلبگار ہوں۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی بھی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔